الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے ایک وہ پہلو، بڑا اہم پہلو، قناعت اور استغنا ہے۔ اللہ جو دے اس پر راضی رہنا، لالچ اور حرص دل کے اندر نہ ہو، یہ ہے قناعت اور استغنا، دوسروں سے بے نیاز ہو جانا۔ الغنی اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے، الغنی۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اے میرے بندو، اللہ غنی ہے، سب سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، بے نیاز۔ ہاں، تم فقیر ہو، تم مسکین ہو، تم گداگر ہو، ہمارے جناب میں، ہمارے حضور میں تم کو ہماری ضرورت ہے، ہم کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اپنے مخلوق کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے، اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ تو غنی کہتے ہیں استغنا، بے پرواہ۔ تو یہاں وہی مفہوم استعمال کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ابو ذر غفاری سے کچھ سوالات کیے تھے، بڑے اہم سوالات ہیں، اس کا جواب سنیے۔ عن ابی ذر قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر غفاری نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا۔ اے ابو ذر، بڑے مشہور صحابی ہیں، مکۃ المکرمہ آ کر کے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے۔ 1 مہینے تک تقریباً حرم میں رہے۔ خود کہتے ہیں شام میں، صبح میں زمزم پی لیتا، شام تک سیراب رہتا، شام کو پی لیتا تو صبح تک سیراب رہتا۔ لیکن اتنی شدت کی مخالفت تھی کہ آپ کا نام، اللہ کے پیارے پیغمبر کا نام لینا بھی دشوار تھا۔ 1 مہینے کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے آپ تک پہنچایا، اسلام قبول کیا۔ یہ ابو ذر غفاری ہیں۔ اسلام میں، دین میں اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام، بہت بڑا درجہ دیا ابو ذر غفاری کو۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے مجھ سے کہا، یا ابا ذر تقول کثرت المال الغنی، اے ابو ذر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ مال کی زیادتی غنا ہے، مالداری ہے؟ کسی کے پاس مال ہو، مال کی کثرت ہو، دولت ہو، درہم و دینار کے ڈھیر ہوں، پراپرٹی ہو، مکانات ہوں، زمین، تو کیا اس کا نام غنا مالداری ہے؟ قلت نعم۔ ابو ذر غفاری کی سمجھ میں یہی بات آئی۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال کی کثرت ہو وہی غنی ہے۔ قال تقول قلت المال الفقر، اے ابو ذر غفاری، کیا تم یہ بھی سمجھتے ہو کہ جس کے پاس مال کم ہو وہ فقیر ہے، محتاج ہے، مسکین ہے؟ قلت نعم۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، بات تو یہی ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، فقیر مسکین ہے۔ قال ذالک ثلاثا، جب کوئی اہم بات بیان کرنی ہوتی تھی ناظرین کرام، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 مرتبہ بیان کرتے تھے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے 3 مرتبہ اس بات کا اعادہ کیا، دہرایا۔
آپ سوال کرتے رہے، میں جواب دیتا گیا، آپ سوال کرتے رہے، میں جواب دیتا گیا۔ پھر آپ نے کہا اے ابو ذر، الغنا فی القلب الفقر فی القلب، غنا، مالداری، دولت مندی یہ بھی دل کے اندر ہے، اور فقیری، محتاجگی یہ بھی دل کے اندر ہے۔ آئیے ایک حدیث اس سے میں آپ کو سنا دوں۔ صحیح ستہ کی روایت ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک مرتبہ سوال کر لیا تھا، اور اکثر آپ سوال کیا کرتے تھے صحابہ سے، وہ جواب دیتے تھے۔ بتاؤ اتدرون من المفلس، بتاؤ مفلس کون ہے، کنگال کون ہے، فقیر محتاج کون ہے؟ صحابہ کے علم میں جو بات تھی وہ بات بیان کر دی۔ قلنا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا متاع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو جانتے ہیں کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس کنگال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، المفلس من فی امتی، میرے امت کا سب سے بڑا مفلس، کنگال، فقیر، محتاج وہ ہے من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و زکوٰۃ، جو قیامت کے دن آئے گا اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں، اس کے بعد نمازیں بھی ہوں گی، اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، اس کے بعد صدقات، زکوٰۃ بھی ہوں گے جو نجات کے لیے کافی ہوں گے۔ لیکن یہی آدمی نماز پڑھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، نیکیاں کرنے والا، کچھ معاشی خرابیاں لے کر آئے گا، سماجی سوسائٹی میں خرابیاں جو ہوتی ہیں وہ لے کر آئے گا۔ لیکن یہ آدمی آئے گا کہ مال اکل ھذا وقذف ھذا وضرب ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کی برائی بیان کی ہوگی، زبان سے تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کا خون کیا ہوگا، بڑے جرائم لے کر آئے گا۔ یہاں تک کہ لوگ آئیں گے اور کہیں گے پروردگار عالم ہمارا اس پر حق ہے، ہمیں دیا جائے، اس نے ہم کو مارا ہے، ہمارا خون کیا ہے، ہمارا مال کھایا ہے، اس نے ہم کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کی ایک ایک نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، حق والوں کو۔ لیکن ابھی برائیاں باقی ہوں گی، جرائم ابھی ختم نہ ہوں گے، لوگوں کی برائیاں اس پر لاد دی جائیں گی، وہاں درہم و دینار نہیں ہوں گے، وہاں نیکیاں اور برائیاں ہوں گی، برائیاں لاد دی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یہ قیامت کے دن میری امت میں سب سے بڑے مفلس ہوں گے، جو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اسلام ایمان صرف روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، فرائض ہے ادا کرنا ہے۔ سماجی زندگی میں، سوسائٹی والی زندگی میں جو اخلاقی برائیاں ہیں اس سے بھی انسان کو پرہیز کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت کیا ہے، تونگری ہو، محتاجی ہو، خوشحالی ہو، بدحالی، اس کا تعلق درہم و دینار سے نہیں ہے، روپیہ پیسہ سے نہیں ہے۔ اصل تونگری دل کی تونگری ہے۔ ایک آدمی کے پاس بہت سارا مال ہوتا ہے، بہت سارا مال ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، لیکن آدمی غریب ہے، مسکین ہے، اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے تھوڑا ہی دے دیتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک انصاری صحابی تھے، دن رات بھر کام کیا ایک کھجور کے باغ میں، ایک کھجور اس کو، ایک سیر کھجور ملا، 1 کلو سمجھ لیجئے، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے بطور راشن کے چھوڑ دیا، آدھا اللہ کے نبی کی خدمت میں لے آئے۔
اور آپ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ایسا ہے، میرے پاس یہی ہے، آدھا گھر میں رکھ دیا ہے، آدھا آپ کے پاس لا کے حاضر کر دیا ہوں۔ یہ اہمیت تھی اس کی۔ جو بڑے بڑے لوگ صدیق اکبر ہیں، عمر بن خطاب ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، عثمان غنی ہیں، ان کا مال پڑا ہوا تھا، غنی تھے، مالدار تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ آپ پورے ڈھیر پر ڈال دو۔ یہ اس کی اہمیت ہے، یہ ہے دل کی غنا، دل کی مالداری۔ تو اگر دل غنی اور بے نیاز ہو تو آدمی حقیقت میں نچت اور خوشحال رہتا ہے، اس کو محتاجگی کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ اور اسی کو شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کہا ہے گلستہ بوستہ کے اندر کہ تونگری بدلست نہ بمال۔ تونگری مالداری حقیقت میں دل کے ساتھ ہے، وہ مال کے ساتھ نہیں ہے۔ آئیے ایک حدیث اور اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ یہ روایت ابو داؤد شریف میں آپ کو ملے گی۔ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ ان ناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار میں سے کچھ لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے۔ ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد غنائم کے مال آیا کرتے تھے آپ کے پاس، مال غنیمت میں لوگ سوالات کرتے تھے، آپ دیا کرتے، ان کا جو حق تھا وہ دیا کرتے تھے۔ فَأَعْطَاهُمْ، تو ایک مرتبہ لوگوں نے آ کر کے سوال کیا، اللہ کے نبی نے ان کو دیا، عطا کیا، اور آپ تو بہت عطا کرنے والے تھے۔ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، پھر سوال کر لیا، پھر آپ نے ان کو دے دیا۔ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، یہاں تک کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا مال غنیمت پہ سب کچھ دے دیا، آپ کچھ رکھتے نہیں تھے اپنے لیے، اپنے ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، رفاع عام کے لیے، انصار و مہاجرین کے لیے وقف تھا، دے دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک بات کو پسند نہیں کیا۔ ایک بار مانگا دے دیا گیا، اس پر قناعت کرنی چاہیے تھی، صبر کر لینا تھا۔ لیکن بہرحال انصار انسان تھے، بشر تھے، فرشتے تو نہیں تھے، غلطیاں فرشتوں سے نہیں ہوتی۔ دوبارہ سوال کر لیا تو دوبارہ جو بچا تھا اللہ کے پیارے پیغمبر نے وہ بھی دے دیا۔ لیکن ہاں، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو تعلیم دی، اخلاقی تعلیم۔ قال ما یکون عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، انصار و مہاجرین میرے پاس جو کچھ آتا ہے میں دے دیا کرتا ہوں، اپنے پاس کوئی ذخیرہ نہیں رکھتا، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے میں ذخیرہ جمع کر کے نہیں رکھتا۔ لیکن یہ ہے کہ میں تمہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت آپ نے نصیحت فرمائی، بڑی اہم نصیحت ہے، غور سے سنیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من یستعف یعفہ اللہ، جو عفیف بن کر دنیا میں رہے، عفیف جس کو اللہ عفیف بنائے، عفیف بننا چاہتا ہو۔ عفیف کہتے ہیں کہ دنیا کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلائے، نہ مانگنا چاہے اور نہ مانگتا ہو، اس کو عفیف کہتے ہیں۔ اور پھر قرآن حکیم میں یہ لفظ استعمال ہے، اللہ کے راستے میں جہاں خرچ کرنے کا حق ہے، جہاں ذکر کیا گیا ہے، اس میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے
کہ تم میں کچھ لوگ عفیف ہوتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے، زبان سے کہتے نہیں ہیں، لیکن فرمایا تعرفہم بسیماہم، ان کی پیشانی کو دیکھ کر، ان کے وضاقتہ کو دیکھ کر، ان کے حالات کو دیکھ کر تم پہچان لوگے کہ حقیقت میں یہ حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اس کو چاہیے۔ لا یسألون الناس الحافا، چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ چمٹ کر سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان پر خرچ کرو، وہ حقدار ہے، ان کو دینا چاہیے۔ تو عفیف کہتے ہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے جو بچتا ہو۔ اللہ رب العالمین اس کی مدد بھی کرتا ہے، اس کو مانگنے کی ذلت سے بچا بھی لیتا ہے۔ تو فرمایا یعفہ اللہ، اللہ رب العالمین اس کو بچا لیتا ہے، مانگنے کی ذلت سے بچا لیتا ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهُ اللَّهُ، اور جو آدمی محتاج اور نیاز بننا نہیں چاہتا، کسی سے تقریباً ہم معنی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو بندوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جو دوسروں سے بے نیاز ہوتا ہے، کسی کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ہو، ٹھیک ہے اللہ نے اس کو دیا ہے، لیکن اللہ نے ہم کو جو دیا ہے، ہمارے گھر میں جو کچھ ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس پر صابر و شاکر رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں استغنا۔ دوسروں سے بے نیاز ہوتا ہے، بے پرواہ ہوتا ہے، کسی کے پاس کچھ بھی ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے، یہ بیان کر کے ختم کر رہا ہوں، کہ جو صبر کرنا چاہتا ہے مصیبت کے وقت، بہت ہمت کے ساتھ صبر کر لیتا ہے، تو پروردگار عالم اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر یہ سلسلہ ختم کر رہا ہوں۔ رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔